آسمان اور زمین کے درمیان موجود ہر شے فنا ہو جاتی ہے، مگر تاریخ زندہ رہتی ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو عظیم تاریخی عجوبے اہرام مصر کی سیاحت کا موقع ملا ہے تو ان بلند و بالا مہروتی مقبروں کی ہیبت و جلال، قدامت، طرز تعمیر اور اسرار نے آپ کے دل پر گہرے نقش چھوڑے ہوں گے۔ اگر آپ کو وہاں جانے کا موقع نہیں ملا تو بھی آپ نے آسمان کو چھوتی ہوئی صحرا میں واقع تقریباً 4500 سال پرانی ان اہرام کی تصویریں ضرور دیکھی ہوں گی، جو در حقیقت مصر کے ان بادشاہوں کی آرامگاہیں ہیں جو خود کو خدا کہلواتے تھے اور اپنا ناطہ آسمانی دیوتاؤں سے ملاتے تھے۔ ان میں سے کئی بادشاہوں کے تابوت اور ممیاں مغرب کے عجائب گھروں میں رکھی ہیں، اور اپنے مکینوں سے خالی مقبروں کے نیم تاریخی کمروں اور راہداریوں میں دنیا کے کونے کونے سے آنے والے سیاح تاریخ کے پرت الٹتے دکھائی دیتے ہیں۔ اہرام کی تصویروں کو دیکھ کر ممکن ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال آتا ہو کہ ہزاروں سال پہلے جب انسان کا علم اور وسائل محدود تھے تو اس وقت ایک لک و دک صحرا میں اتنے عظیم مقبرے جن میں ٹنوں وزنی پتھر استعمال ہوئے تھے کیسے تعمیر کیے؟ صدیوں سے تاریخ دان اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماہرین کے مطالعوں سے جہاں نئے پہلو سامنے آئے ہیں، وہاں نئی بحثوں نے بھی جنم لیا ہے، اور خاص طور پر اہرام کی وراثت کے حوالے سے کئی تنازع بھی کھڑے ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں اہرام کی تعمیر قدیم یہودی غلاموں نے کی تھی، چنانچہ دنیا کے 7 عجائبات میں سے شامل ان اہرام کی تاریخ کے حقیقی وارث یہودی ہیں۔ تقریباً 4700 سال قبل کے معماروں نے اہرام بناتے وقت ریاضی کے اصولوں کو سامنے رکھا۔ ماہرین نے جب ان مقبروں کی تعمیر، اس میں استعمال ہونے والے پتھروں اور اس کے ڈیزائن کا مطالعہ کیا تو کئی حیرت انگیز انکشافات ہوئے۔ فرعون 2579 سے 2612 قبل مسیح تک مصر کا حکمران رہا۔ اس کے عہد میں کسی نے اسے سیڑھیوں کی بجائے سپاٹ دیواروں والے اہرام کا مشورہ دیا، چنانچہ ہموار ڈھلان والے اہرام کی تعمیر کی گئی۔ سنوفرو کے اس حرم کو سرخ حرم کہا جاتا ہے۔ سنوفرو کے بعد اس کا بیٹا خنو فرعون بنا، جس نے 2566 سے 2599 قبل مسیح تک مصر پر حکمرانی کی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے مصری تاریخ کا سب سے مشہور اور عظیم الشان حرم تعمیر کیا۔ حرم کی تعمیر سے قبل درست زمین کی تلاش کا مرحلہ تھا، کیونکہ اس کے ماہر تعمیرات کو ایسی قطع زمین درکار تھی جو کثیر المنزلہ عمارت کا بوجھ برداشت کر سکے۔ لہٰذا انہیں قاہرہ کے نزدیک جیزہ سب سے موزوں مقام لگا۔ اس سب سے بڑے مقبرے کی اونچائی تعمیر کے وقت 481 فٹ تھی۔ وقت کی شکست اور بوسیدگی نے اس کی اونچائی 30 فٹ کم کر دی، لیکن اس کے باوجود اس عمارت کو 43 صدیوں تک کرۂ ارض کی سب سے اونچی عمارت ہونے کا اعزاز حاصل رہا۔ 1300 ہجری میں 160 میٹر بلند لنکن کیتھیڈرل نے اس سے بلند ترین عمارت کا اعزاز چھینا۔ اس مقبرے کی بنیاد مربع شکل کی ہے، جس کے ہر جانب کی لمبائی 751 فٹ ہے۔ ماہرین کو اس بات پر انتہائی تعجب ہے کہ اس دور میں جب نہ تو سائنسی آلات تھے اور نہ ہی علم و فنون نے ترقی کی تھی، قدیم مصریوں نے کس طرح ایسی دیواریں کھڑی کی جن کی پیمائش میں انتہائی معمولی فرق بھی نہیں ہے۔ جیسے جیسے عمارت بلند ہوتی ہے، اس کی چوڑائی ایک ترتیب کے ساتھ کم ہوتی چلی جاتی ہے، اور 481 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر عمارت کے چاروں کونے ایک نقطے پر مرکوز ہو جاتے ہیں۔ بلندی سے پیندے تک یہ عمارت ہر جانب سے 51 درجے کا زاویہ بناتی ہے۔
عمارت کا ہر کونا قطب نما کے چار اطراف شمال، جنوب، مشرق اور مغرب پر پوری طرح منطبق ہو جاتا ہے۔ مقبرے کی تعمیر میں تقریباً 20 لاکھ پتھروں کے بلاک استعمال ہوئے۔ پتھر کے ہر بلاک کا وزن 2 ٹن سے زیادہ ہے۔ مقبرے کے اطراف میں مزید اتنے پتھر موجود ہیں کہ ماہرین کا اندازہ ہے کہ اس سے مقبرے کے گرد 10 فٹ اونچی چہاردیواری بنائی جا سکتی ہے۔ مقبرے کے شمال جانب داخلی دروازہ ہے۔ مقبرے کے اندر بے شمار راہداریاں اور کمرے ہیں۔ عمارت کے مرکز میں بادشاہ کا کمرہ ہے جس میں سرخ پتھر کا چبوترا ہے۔ مرکزی کمرے کے داخلی راستے پر ایک خاص انداز کے نوکیلے پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور انہیں اس عمارت سے جوڑا گیا ہے کہ جوڑ کے اندر کاغذ کا پرزہ بھی نہیں سما سکتا۔ قاہرہ کے نزدیک صحرا میں واقع یہ عظیم تاریخی عمارت مصر کی آمدنی کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ ہر سال لاکھوں سیاح اسے دیکھنے اور اسے بنانے والوں کی ہنرمندی کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں۔ ایک روایات کے مطابق بادشاہ اپنی تخت نشینی کے ساتھ ہی اپنے حرم کی تعمیر کا آغاز کر دیتا تھا، لیکن یہ عمل اتنا طویل المدت ہوتا کہ اکثر احرام اپنے مکینوں کی موت کی وجہ سے ادھورے رہ جاتے۔ مصر میں دریافت ہونے والے اکثر احرام سکارا اور جیزہ میں ہیں۔ واضح رہے سکارا پتھروں سے تعمیر کردہ دنیا کے سب سے قدیم عمارتوں کا مرکز ہے۔ یہاں کا سب سے فیمس جوسجر کا سیڑھیوں والا حرم ہے۔ حرم مرکیکر، حرم اسقاف، حرم تیتی اور حرم انس بھی سکارا میں ہے، جو کہ مصر میں دریافت ہونے والا سب سے محفوظ حرم ہے۔ 2184 سے 2686 قبل مسیح تک حکمران مصری بادشاہوں میں احرام بہت مقبول رہے۔ بعد میں آنے والوں نے اگرچہ ایسے احرام بنائے جو چھوٹے اور دیدہ زیب نہ تھے، مگر احراموں کی تعمیر کا سلسلہ جاری رہا۔ جدید مصری سلطنت جو 1070 سے 1550 قبل مسیح تک قائم رہی، اس میں بڑے بڑے احراموں کی تعمیر کا رواج رہا۔ مقبروں کی تعمیر کے ساتھ مصری بادشاہوں کے سامنے ان کی حفاظت کا مسئلہ بھی سامنے آیا، کیونکہ یہاں صرف ممی ہی نہیں رکھی جاتی تھی بلکہ ضروریات زندگی سے لے کر اور ہیرے جواہرات تک کی قیمتی اشیاء سے یہ احرام بھر دیے جاتے۔ قدیم مصری احراموں میں نقب زنی آسان نہ تھی، کیونکہ انہیں پتھروں، بھور بلائیوں نما راہداریوں سے محفوظ بنایا جاتا تاکہ مرنے والا یہاں سکون سے ابدی نیند سو سکے۔ اس کے باوجود کوئی بھی مقبرہ نقب زنوں سے محفوظ نہیں رہا۔ پہلے تو چوروں کو مقبرے کی دیوار میں نقب لگانا پڑتی تھی، جس کے لیے بعض اوقات ٹھوس چٹانوں میں سرنگیں کھودنا پڑتی۔ اس کے بعد انہیں مقبرے میں چوروں کے لیے بنائے گئے خفیہ گڑھوں سے بچانا پڑتا۔ یہ کام انتہائی کراہت آمیز ہوتا تھا، مگر چوروں کے لیے مقبرے میں صرف قیمتی اشیاء مثلاً مجسمے اور فرنیچر ہی دلچسپی کا باعث نہیں ہوتے، بلکہ وہ ممی کے گرد لپٹی سوتی پٹیاں بھی کھول کر لے جاتے تھے۔ جیسے جیسے مقابر کو قیمتی اشیاء سے بھرنے کا رواج بڑھا، ساتھ چوروں کی تعداد بھی بڑھتی رہی، تاہم پکڑے جانے کی صورت میں انہیں تشدد آمیز موت کا سامنا کرنا پڑتا۔ احرام کی تعمیر کے متعلق کئی روایات منسوب ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تعمیر انسانی کام نہیں ہے، ان مقبروں کو جنات یا کسی اور غیبی مخلوق نے بنایا تھا، یا پھر کسی دوسرے سیارے سے آنے والی غیر مرئی قوم نے اس حیرت انگیز تعمیر کو پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تاریخ دانوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں بادشاہ کے حکم پر ماہرین نے غلاموں کی مدد سے بنایا۔ ان غلاموں کا تعلق مصری بستیوں سے تھا، جبکہ ہزاروں مزدوروں کو دور دراز علاقوں سے پکڑ کر لایا گیا تھا۔ تعمیر کا یہ سلسلہ کئی برسوں تک جاری رہا۔
1860 میں اسکاٹ لینڈ کے ایک ماہر آثار قدیمہ چارلس بیزی سمتھ نے اہرام مصر کے بارے میں ایک نیا نظریہ پیش کیا۔ اس کے نظریے کے مطابق یہ اہرام یہودی غلاموں نے بنائے تھے اور ان غلاموں کو فلسطینی علاقوں سے پکڑ کر مزدوری کے لیے لایا گیا تھا۔ اس نظریے کے منظر عام پر آنے کے بعد یہودیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ اس عظیم تاریخی ورثے کے اصلی وارث ہیں۔ 150 سال سے جاری اس بحث میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب قاہرہ میں ایک کانفرنس کے دوران مصری ماہر آثار قدیمہ نے چارلس بیزی سمتھ کے نظریے کو باطل قرار دیتے ہوئے نئے سائنسی شواہد پیش کیے۔ مصری آثار قدیمہ کی سپریم کونسل کے چیئرمین ڈاکٹر زاہی حواس نے ماہرین کی ایک ٹیم کے ساتھ جدید سائنسی ٹیکنالوجی کی مدد سے مقبرے کے اندر قدیم مصری سلطنت کے چوتھے دور سے تعلق رکھنے والے ایک انسانی ڈھانچے کے مطالعے کے بعد بتایا کہ وہ قدیم مصری باشندہ تھا، نہ کہ اسرائیلی غلام۔ انہوں نے کہا کہ اس ڈھانچے پر کیے جانے والے تجربات یہ ثابت کرتے ہیں کہ اہرام کی تعمیر قدیم مصریوں کے ہاتھوں سر انجام پائی اور اس میں یہودیوں کا کوئی حصہ نہیں تھا۔ یروشلم پوسٹ میں شائع ہونے والے ایک انٹرویو میں مصری ماہر آثار قدیمہ ڈاکٹر نواب شعیب نے کہا کہ تاریخی حقائق یہودیوں کے دعوے کی نفی کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ میں 19ویں سلطنت میں اسرائیلی غلاموں کی موجودگی کے آثار ملتے ہیں، جبکہ عظیم اہرام اس سے بھی 1400 سال قبل قدیم چوتھی سلطنت کے دور میں تعمیر ہوئے تھے۔ اسرائیلی ماہر آثار قدیمہ بیروش بینڈل یہ اعتراف کرتے ہیں کہ اسرائیلی ماہرین کے اس دعوے پر کبھی سنجیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا کہ اہرام یہودیوں نے بنائے تھے۔ آثار قدیمہ سے متعلق کسی اسرائیلی کتاب میں اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا، تاہم انہوں نے کہا کہ قدیم مصری تاریخ کے جدید عہد میں یہودیوں نے پیتھام ریمیسس کے دور حکومت میں مقبرے بنائے تھے۔ عام یہودی اپنے ماہرین کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اور وہ اہرام پر اپنا حق جتاتے ہیں۔ مصری اسکالر ڈاکٹر شعیب کا کہنا ہے کہ اہرام کو تعمیر کرنے والوں کا کھوج لگانے کے لیے ہمیں تاریخ کا جائزہ لینا چاہیے، اور تقریباً 4,500 سال قبل اہرام بنانے والے لوگ غلام نہیں تھے، بلکہ دریائے نیل کے کنارے پر آباد قدیم مصری باشندے تھے۔ نیل میں ہر سال سیلاب آتا تھا اور بستیوں میں رہنے والے لوگ اپنے گھروں اور مال و اسباب سے محروم ہو جاتے تھے۔ مشکل کی اس گھڑی میں بادشاہ انہیں خوراک، رہائش اور زندگی کی دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کرتا تھا۔ اہرام کی تعمیر ایک طرح سے بادشاہ سے اپنی عقیدت کا اظہار تھا۔ بادشاہ ان کے لیے دیوتے کا درجہ رکھتا تھا۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اہرام کی تعمیر کم و بیش 20 برسوں پر پھیلی ہوئی ہے اور انہیں یکمشت نہیں بنایا گیا تھا۔ یہ ایک طرح کا موسمی نوعیت کا کام تھا اور مصری مزدور موسم بہتر ہونے کے بعد اپنی بستیوں کو لوٹ جاتے تھے اور اگلے برس سیلابی ریلے انہیں پھر اہرام کی تعمیر کے لیے لے آتے تھے۔ شام کے وقت جب سورج کی الوداعی زرد کرنیں صحرا کی خاموش وسطوں میں ان عظیم عمارتوں سے ٹکراتی ہیں تو ایک ایسا طلسماتی منظر جنم لیتا ہے جو دیکھنے والوں کو مبہوت کر دیتا ہے، اور ذہن میں خیال آتا ہے کہ دیوتاؤں کا مقبرہ بنانے والے بھی تو اپنے فن کے دیوتا تھے۔